کئی دفعہ کسی بات کی سچائی ثابت کرنا سنجیدہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ علمی انداز میں اپنے نقطۂ نظر کو پورے دلائل کے ساتھ قارئین کے سامنے پیش کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ پھر علم و قلم کے پاسداران اپنی پیشہ ورانہ قابلیت کے جوہر دکھاتے ہیں، دلیل و حجت کا سہارا لیتے ہوئے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی مرضی کا بت تراشا جاتا ہے، افسانوی اور رومانوی کردار تخلیق ہوتے ہیں، دیومالی کی کہانیاں، شہزادے کے قصے، عشق و وفا کے درد بھرے افسانے بیان ہوتے ہیں۔ چنانچہ موقف اور بیانی کی حقانیت کو اجاگر کرنے کے لیے کسی مخصوص شخصیت، عنوان یا ماحول کو مثال بنایا جاتا ہے، یا مطلوبہ کردار تخلیق کیا جاتا ہے جس کی ذات، صفات اور قد و خال کی تمام جزیات کا احاطہ کر کے نظام، ادارے یا معاشرے میں متعین تبدیلیاں برپا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اہل علم و اہل دانش کے پاس چاہے طاقت، اختیار اور اقتدار نہ ہو، مگر پورے وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ سن دل لوگ بڑی سے بڑی طاقت کو ریت کی دیوار کی مانند گرا سکتے ہیں۔ ہر ظالم، جابر اور یزید الاثر کو کسی کچے پتھر کی طرح پاش پاش کی خودآدیز صلاحیت سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسی علمی اور منطقی طریقہ کار کو اپناتے ہوئے ہم نے نظام ادبیات کے فکری، سیاسی اور پیشہ ورانہ حالات بتانے کے لیے سربراہ دین شعبہ فارمیسی جامعہ سرگودا کا انتخاب کیا ہے، جس کا احوال بتا کر ہم ادارے اور نظام کے کئی اندیکھے پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ شعبہ فارمیسی جامعہ سرگودا کے بانی پروفیسر ڈاکٹر سید اقبال، جنہوں نے انتہائی محنت، جاں فشائی اور مہارت سے 2003 میں اس کو تخلیق کیا اور اپنی نگرانی میں تعمیر کروایا، قابل اساتذہ اور بہترین تعلیمی و تدریسی سہولیات کا اہتمام کیا، معیاری تحقیقی نظام واضح کیا، موصوف بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی سے تشریف لائے تھے اور بنیادی طور پر شیخوپورہ سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے 5 سال کے مختصر عرصے میں اس ادارے اور شعبے کو بین الاقوامی شہرت یافتہ اداروں کی صف میں لا کھڑا کیا، مگر بدقسمتی سے جناب ریاض الحق طارق کے بعد تشریف لانے والے وائس چانسلر جامعہ سرگودا سے ان کے انتظامی، تعلیمی اور سیاسی اختلافات شدت کر گئے۔ دونوں احباب پرانے شناسہ اور ملتان سے تشریف لائے تھے۔ یوں جامعہ سرگودا شعبہ فارمیسی اور شاہینوں کا ایک شہر، ایک عظیم سائنسدان، ماہر استاد اور دیانتدار انسان سے محروم ہو گیا۔ جناب وائس چانسلر نے پھر ملتان سے رجوع کیا۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر مقصود صاحب تشریف لائے۔ بین الاقوامی شہرت کی حامل اس شخصیت نے تعلیم و تحقیق کے کام کو آگے بڑھایا، مگر اللہ کو شاید کچھ اور ہی مقصود تھا۔ سیاسی، انتظامی اور فکری اختلافات ایک بار پھر کچھ انداز میں ظاہر ہو کر شدت اختیار کر گئے اور دوبارہ اپنے ناگزیر منطقی انجام کو پہنچ گئے۔ قانون اور انصاف ہار گیا، امانت و دیانت پسپا ہو گئی اور ایک عظیم انسان دولت، جشمت اور مادی مفادات کے پاؤں کی نوک پر رکھتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ کیونکہ اصول یہ ہے کہ دریا کبھی راستوں کی التجا نہیں کیا کرتے، وہ اپنی راہ خود بناتے چلے جاتے ہیں۔ ہواؤں کو چلنے کے لیے کسی سے اجازت درکار نہیں ہوتی، روشنیوں اور اجالوں کو کبھی پابند نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ شعبہ فارمیسی میں اس کے بعد پہلے والی روشنی و خوبصورتی نہ رہی۔ اس کے بعد جناب وائس چانسلر نے کوئٹہ سے ایک نگینہ دریافت کیا اور شعبہ فارمیسی میں لا کر جوڑ دیا۔ یہ گوہر نایاب ان کے اپنے لیے تو سونے کی چڑیا ثابت ہوا، مگر اس بخت نے شعبہ فارمیسی میں بددیانتی اور بدعنوانی کے نئے باب رقم کر دیے، کرپشن کے نئے اور انوکھے طریقے ایجاد کیے۔ اس نگینے کی زندگی کا مقصد مالی مفادات سمیٹنا اور پیسے بٹورنا تھا۔ اسی لیے 2010 سے 2018 کے پورے عرصے میں اس نگینے نے صحیح بددیانتی فرمائی۔ انتظامی اور تعلیمی بے قاعدگیاں اپنے عروج پر رہیں، نظام اور ادارے کو چونا لگتا رہا، اور حیران کن بات یہ تھی کہ یونیورسٹی انتظامیہ اسی گرفت کرنے کی بجائے بددیانتی اور بدعنوانی کی شاندار خدمت فراہم کرنے پر کئی اہم عہدوں پر فائز کرتی چلی گئی، کیونکہ یہ گوہر نایاب جناب وائس چانسلر کا بہترین کارندہ اور مخصوص دھندے کا اہم مہرہ اور غلامی و اطاعت میں اپنی مثال آپ ثابت ہوا۔ قسمت کی دیوی کے مہربان اور اللہ کی رسی کے دراز ہونے کا کرشمہ دیکھیے کہ جناب وائس چانسلر قومی احتسابی ادارے کی یاترا کر چکے، رجسٹرار صاحب ہائی کورٹ سے رجوع کر چکے، مگر یہ بدبخت ابھی تک آزاد ہے۔ اسی دوران 4 مختلف وائس چانسلر آئے، مگر ہر ایک کسی نہ کسی سطح پر کوئی نہ کوئی مجبوری آتی رہی۔ کسی نے بھی قانونی بالادستی، حب الوطنی اور ایمانی جرأت کا مظاہرہ نہیں کیا، کسی نے حقیقی اور سنجیدہ کارروائی نہیں کی۔ جناب ڈین صاحب کئی طلباء و طالبات کو تحقیق و تعلیم میں رہنمائی اور اشاعت میں مدد کر چکے ہیں، مگر بدقسمتی سے جناب موصوف بددیانتی اور بدعنوانی میں اپنے ثانی نہیں رکھتے تھے، انتہائی مہارت سے کرپشن کرتے تھے۔ ان کا اپنا منفرد، جدید اور انوکھا طریقہ واردات ہے، جس پر ذرا سی بھی شرمندگی محسوس نہیں کی جاتی، نہ ضمیر بوجھل ہوتا ہے اور نہ رزق حلال کا تصور مجروح ہوتا ہے۔ سال 2016 کے موسم بہار کا ذکر ہے۔ جناب موصوف نے اپنے ماتحت استاد
لیکچرار کو 4 عدد تحقیقی مقالہ جات دیے، ان کا باقاعدہ قانونی نگران بنانے کا حکم صادر فرمایا اور اس کے بعوض یونیورسٹی کے خزانے سے ملنے والی کم و بیش 1.5 لاکھ کی رقم نقد روپوں کی شکل میں واپس کرنے کی ہدایت جاری کی۔ ادارے اور نظام کو کامیاب دھوکہ دینے کی شاندار کارروائی کا اہتمام کیا گیا، مگر جب لا علمی اور بے خبری کا اظہار کیا گیا اور اصولی ذمہ داری قبول کرنے سے معذرت کی گئی تو جناب ڈین صاحب نے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی اور دفتر سے نکل جانے کا حکم صادر فرمایا۔ ان دونوں مصنف اسی ادارے کے شعبے میں استاد تھے اور اس وقوع سے تکلیف محسوس کی، اس لیے معلومات کی تصدیق اور علم و قلم کے وقار کو مجروح کرنے والوں کے خلاف کھڑے ہونے کا عزم کر لیا اور غرور و تکبر کو خاک آلود کرنے کا ارادہ ہوا اور اس بدبخت ڈین کے دفتر کا رخ کیا گیا جو مصنف کے براہ راست نگران افسر اور ادارے کے سربراہ تھے۔ سالانہ کارکردگی کی رپورٹ ACR مرتب کرتے تھے، جن کے پاس طاقت، اقتدار تھا، جو تکبر کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، جن کی اشارہ آبرو پر لوگ بچھے چلے جاتے تھے۔ مصنف نے اس بد دیانت و مخروع شخص سے دو بدو اور حقیقی ملاقات کی۔ یہ ہماری تخلیہ اور تنہائی کی ملاقات تھی، جس میں اس بدبخت نے تخلیقی مقالہ جات بھیجنے کا اعتراف کیا اور حکم جاری کرنے کا بھی اقرار کیا۔ چنانچہ معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے جن مناسب کارروائی کا فیصلہ ہوا تھا، خطرے کی گھنٹی بجاتے ہی معاملہ فوری اور ہنگامی انداز میں نمٹا دیا گیا۔ ادارے کے تعلیمی بورڈ، فیکلٹی بورڈ اور اعلیٰ تحقیقی ادارے کو اندھیرے میں رکھا گیا، راتوں رات فیصلے ہوئے اور بدلے گئے۔ شعبہ فارمیسی جامع سرگودہ عجیب بے بسی و بے کسی کا نظارہ پیش کرتا رہا۔ کسی سبزی منڈی، مچھلی منڈی یا مویشی منڈی کے بھی کچھ اصول اور طریقہ کار ہوں گے، مگر یہاں ایک ہی شخص بھرپور انداز میں بد دیانتی اور قانون شکنی کرتا چلا گیا۔ چنانچہ کرپشن کے عنوانات اس ادارے کے ڈاکٹر ریاض الحق طارق کے بلاگ کی در و دیوار پر درج ہیں اور یہ نقوش عرصہ دراز تک موجود رہیں گے۔ اس شعبے میں ادویات سازی کا منصوبہ بنایا گیا، جس میں مشینوں اور دیگر آلات کی خریداری میں ہونے والی سنگین بدعنوانی اور بد دیانتی محسوس کی گئی۔ موصوف خرید کمیٹی کے رکن تھے اور پورے منصوبے کے تکنیکی ماہر تھے، جنہوں نے یونیورسٹی انتظامیہ کو نئی اور جدید کا جھانسا دے کر پرانی اور استعمال شدہ مشینری دلا دی اور اس ادارے کو لاکھوں روپے کا چونا لگا دیا۔ تفصیلات کے مطابق یونیورسٹی میں ادویات سازی کے منصوبے کے لیے کم و بیش 4 کروڑ کی مشینری خریدی گئی، جن کے خرید شمار نمبر UOSRC 11-412 مورخ 21/8/2011، UOSRC 10-160 مورخ 25/5/2010، UOSRC 11-616 مورخ 18/10/2011 ہے۔ اس شخص نے اندرون خانہ مشینری فراہم کرنے والی کمپنیوں سے ملی بھگت کی ہوئی تھی، اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے ادارے کا کروڑوں کا نقصان کر دیا، اپنی کرپشن چھپانے اور منصوبہ بندی کو ناکام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور اپنے مقصد اور مشن میں بالآخر سرخرو ٹھہرا۔ حالانکہ اصولی اعتبار سے اس منصوبے کو سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے تعاون سے بنانا اور چلانا تھا۔ خام مال، مشینیں اور ادویات کی خریداری اور فراہمی کے لیے ذمہ دار افسران کی پیشہ ورانہ خدمات درکار تھی، مگر یہاں بھی جناب ڈین فارمیسی نے اپنا شیطانی کھیل برپا کیا۔ فارماسیوٹیکل لیبارٹریز کے نام سے سیکشن 58 آف پارٹنرشپ ایکٹ 1932 کے تحت الگ فرم بنا ڈالی۔ مبلغ 500 روپے کا اسٹیمپ پیپر نمبر شمار 1437 کے تحت مورخ 23/12/2015 کو خریدا گیا۔ اس فرم کو رجسٹر فرم سرگودہ کے دفتر میں نمبر شمار RFSGD 2 کے تحت مورخ 18/1/2016 کو رجسٹر کیا گیا۔ چنانچہ اس بدبخت نے اس شاندار منصوبے کی کامیابی کا دروازہ مضبوط تالے سے مقفل کر دیا۔ اس طریقہ کار سے نہ صرف پیشہ ورانہ نقصان ہوا بلکہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے معصوم سربراہ کو بھی ماموں بنا دیا گیا، مگر شومِ قسمت گردش دورہ دیکھیے کہ انہی ماموں جان نے بعد میں اس ڈین فارمیسی کو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی میں ایک پیشہ ورانہ منصب کے لیے بلا لیا۔ میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اس اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب ڈین فارمیسی نے سیشن 13/2011 کے ایم فل فارماسیوٹکس کی پوری 15 طالب علموں پر مشتمل کلاس کی حیرت انگیز طور پر نگرانی کر ڈالی۔ انہوں نے اپنے آفس کا اختیار، عہدے اور طاقت کا ناجائز استعمال کر کے ادارے کو تقریباً 5 لاکھ روپے کا ٹیکہ لگایا، کیونکہ سرکاری سطح پر ہر طالب علم کی کامیابی پر حکومت نگراں استاد کو 33,000 فی طالب علم کے حساب سے رقم ادا کرتی ہے۔
इस फैसले को पहले मुकामी फैकल्टी बोर्ड के जरिए मंजूर किया गया, फिर 19 अप्रैल 2013 को नोटिफिकेशन नंबर UOSACAD 464 डेटेड अप्रैल 19, 2013 के तहत नाकाबिले यकीन हद तक एडवांस स्टडी बोर्ड और रजिस्ट्रार ऑफिस ने भी मंजूरी दी। इसके अलावा एक साल में तकरीबन 35 मुहक्किकीन की तहकीक की निगरानी करने और इदारे और पेशे को तकरीबन 11.5 लाख रुपए का टीका लगाने का एजाज़ भी इसी मेहमान शख्सियत को हासिल है। चुनांचे मौसूफ का मज़कूरा फ़ेल हायर एजुकेशन कमीशन के कवायद की खिलाफ वर्जी और फार्मेसी काउंसिल की तजावीज़ की रूगर्दानी है। इस शोबे फार्मेसी के दीगर असातिज़ा की काबिलियत और अहलियत पर सवालिया निशान है। इदारे के इंतज़ामिया की नाअहली का मुँह बोलता सबूत और कानून और इंसाफ के फुकदान की दलील है। चुनांचे हम यहाँ वाइस चांसलर जामे की हिम्मत और हौसले की दाद देते हैं, जिन्होंने पूरी जाकारी के बावजूद इसको बर्दाश्त किया, फिर किसी रकीब जा की तरह सीने से लगा कर रखा, जिसके लिए हम इनके इंतखाबी मयार और उसूली तरीक़ेकार को भी देखना पसंद करेंगे, जिसके तहत इन्होंने इस बददयानत और बदउनवान शख्स को नामजद किया। लेकिन इन हालात में हम भी कैसे अजीब मजनू का चाक गिरेबान और ज़मीर के कैदी लोग हैं, जुल्फ़े यार के असीर और इल्म कलम के रसिया हैं, जो इश्क और हरियत का इल्म थामे आने वाले संगीन नताइज से बेपरवाह होकर अपनी जद्दोजहद में मसरूफ़ कार है। आज के दौर में दुनियावी नुक्ता नज़र से घाटे का सौदा करने वाले ऐसे अनमोल शोरीदा सर भला कहाँ मिलते हैं, जो अपने मौक़िफ़ की किसी हसीन दिलरुबा और दिल नशीन महबूबा की तरह परस्तिश करते हों। मेरा बेहतरीन दोस्त और अजीम साथी मोहम्मद इकबाल इसी जुर्म की पादिश में अपनी मुलाजमत से महरूम हुआ, फिर इस जहाँ फ़ानी से कूच करके दिसंबर 2018 को अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट गया, जिसने सुल्तानी गवाह बनकर बेहतरीन का सरकारी मराहत और आला दर्जे की सहूलियात की पेशकश पाँव की नोक से ठुकरा दी, जो अकेला पूरे ग्रोह के सामने सीसा पिलाई दीवार बन गया, अपनी ज़ात में एक लश्कर बन गया। लोग तो अपने छोटे छोटे मफादात के लिए कुछ करने पर आमादा हो जाते हैं, मगर ये कैसा अजीब शख्स था कि जनाब वाइस चांसलर और उसके परवरदा ग्रोह की मामूली छोटी सी बात भी ना मान सका, जिससे हम इसके आला इखलाक और इज़्ज़त के किरदार का अंदाज़ा कर सकते हैं। और वो यकीनन हक गोई, कुर्बानी और शहादत के मैदान में हम सब से बाजी ले गया और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर सुरखरू हो गया। लेकिन फिर भी हम अपनी बात पर डटे रहे। माहिरीन अद्वियात के अजीम कायद और अद्वियाती तंजीम पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन के नायब सदर जनाब अतहर चौधरी की मुलाजमत से सबकदोश कर दिया, फिर भी ना झुके ना छुपे और ना ही बिक सके। हमारी फ़िक्र और नज़र को बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, सच्ची बात करने और हक का साथ देने से बाज रहने की ताकीद की गई। जामे सरगोदा की डीन कमेटी के सामने पेश होने के अहकामात मौसूल हुए, बददयानती और बदउनवानी पर खामोशी इख्तियार करने का मुफीद और मुखलिसाना मशवरा दिया गया, संगीन नताइज की धमकियाँ भी मौसूल हुई। लेकिन ये भूले पंछी क्या भला जाने कि हमें तो पहले ही आगोश मादर में यही सबक पढ़ा दिया गया था कि डरेंगे भला किसे, ये रास्ते की सख्तियाँ गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। इन बकबकतों को ये कैसे यकीन हो गया कि इल्म और कलम को पाबंद और फ़िक्र और नज़र को कैद भी किया जा सकता है, डरा और धमका कर हक और सच को दबाया भी जा सकता है। इन्होंने ये कैसे तसव्वुर कर लिया कि ताकत, इक़्तिदार और इख्तियार के ज़ोर पर सच्चाई और हकीकत को बदला जा सकता है। कोई जाए और इन्हें बताए, भला ऐलान हमारा पैगाम पहुँचाए कि रोशनी और उजालों की कोई हद नहीं होती, खुशबू खुद ही महकती है और बिखरती चली जाती है, सच्चाई का कोई मुस्तकिल मस्कन नहीं होता, कौम, नस्ल और रिश्ते सब पीछे रह जाते हैं जब मैदान करबला सजता है, फ़लसफ़ा हुसैन के पासदारान नमूदार होते हैं। जब इस कशमकश से ज़रा ज़ोर पकड़ और इख्तिलाफ़ात को ज़रा दूर तक फैलाया गया, तो जनाब वाइस चांसलर ने किसी महबूब हसीना की तरह अपनी इस मसनूई लैला का दफ़ा किया, क्योंकि ये बदबख्त चेयरमैन इल्हाक कमेटी था। इसकी खुशी और तहफ़्फ़ुज़ इनकी मजबूरी थी। कानून और इंसाफ के नागुरेज़ तकाज़ों को फरामोश और इस बदबख्त की नाराज़गी मोल लेने से एहतराज़ करना इनके लिए इंतहाई ज़रूरी था, और हमारी बात सुनी अनसुनी कर दी गई। हत्ता कि वाइस चांसलर ने हमें कानूनी अदालत में जाने का मशवरा दे डाला, क्योंकि इस अनमोल हीरे, जादू की रजम्बील और सोने की चिड़िया को हर कीमत और हर सतह पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना इनके लिए ज़रूरी था। जाने जाके इस अनजान तहफ़्फ़ुज़ का राज बहुत बाद जाकर खुला, जब जंजीर अदल, कौमी एहतसाब और कानूनी इंसाफ हरकत में आया, मगर फिर भी किसी मजनू ज़ेरे सितम, वफ़ाओं के सौदागर, उजालों के मुसाफिर, इश्क़ के बेमुराद की तरह अपने उसूली मौक़िफ़ की परस्तिश करते रहे। हम आज भी यकीनन तू नूरे दोशक है मंजिल ना कबूल कर के मसादिक तमाम तर नताइज से बेपरवाह होकर अपने सफ़र जारी रखने का इरादा रखते हैं। आज की वीडियो का हम यहीं इख्तिताम करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।